السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 3۔ دس از کلاس 8 in 9th. In today's lecture we are going to study another story. The title of this story, this is The Muslim Brotherhood, Islami Bhaichara. This is story number 11, page number 13, and this is the last story of this month. Okay students, so now we are going to start our today's story, The Muslim Brotherhood. تو آپ لوگ اپنی بکس کھول لیں، پیج نمبر 13، اسٹوری نمبر 11. But students, before starting the reading and explanation of this story, I would like to briefly explain the main theme, the main moral lesson of this story, that what this story is about. Dear students, یہ سٹوری جو ہے یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے جس نے جنگ یرمک میں ایک دوسرے کے لیے عظیم الشان قربانی دی. اگر آپ لوگ اسلام کی تاریخ پڑھے تو اسلام کی تاریخ میں آپ لوگوں کو ایسے بہت سے عظیم الشان مثالیں ملیں گے جہاں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے لیے بے پناہ عظیم الشان قربانی دی. تو یہ سٹوری، یہ کہانی بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں جس نے جنگ یرمک کے موقع پہ ایک دوسرے کے لیے کس طرح قربانی دی. تو سٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ اس سٹوری کو غور سے پڑھے تو the main theme and the main moral lesson of this story that Islam gives the lesson of humanity, انسانیت، brotherhood، بھائی چارہ، compassion، محبت، justice، انصاف، sacrifice، قربانی، respect and respect among human beings. So this is the main theme of this story. Now open your books, page number 13. We are going to start the reading of this story along with translation and explanation. آپ لوگوں نے اسٹوری کو اور ریڈنگ جو ہے نا غور سے سننی ہے with full concentration. The Muslim Brotherhood. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم united the Muslim into a wonderful brotherhood. مسلمانوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کی ایک عظیم الشان فضا قائم کی، یعنی مسلمانوں کے آپس میں اتفاق پیدا کی. یونائٹڈ مین متحد کیا. They were sincerely devoted to one another and made every sacrifice for other Muslim whoever and wherever they might be. وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. They laid down their lives for their Muslim brothers. انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. Here devoted mean وفادار، loyal، sincere and sincerely mean وفاداری سے، مخلصانہ. Sacrifice mean قربانی. Laid down their lives اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. Now paragraph number 2. Abu Jahan bin Uzaifa told us a wonderful story. Wonderful story mean ایک حیرت انگیز کہانی. ابو جہان بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک حیرت انگیز کہانی سنائی. It was a true story related to the battle of Yarmouk. یہ جنگی یرموک کی ایک سچی کہانی تھی. which showed their great love and sense of sacrifice for one another. جو ان کے ایک دوسرے کے لیے عظیم محبت اور قربانی کا احساس ظاہر کرتا ہے. Students, here their great love mean
جو صحابہ کرام کے ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت تھی، جو ایک دوسرے کے لیے جو قربانی پیش کی تھی، اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے. ہی سیڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. کس نے؟ ابو جہان بن حذیفہ نے. یہ سٹوری وہ سنا رہا ہے. ہی از دا نریٹر آف دس اسٹوری. نریٹر مین دا ون ہو از ٹیلنگ دا اسٹوری. تو یہ کہانی کون سنا رہا ہے؟ دس اسٹوری از ٹیلنگ بائی ابو جہان بن حذیفہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ I set out in search of my cousin who was fighting on the battle front. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی کزن یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے تلاش میں نکلا جو اس جنگ میں لڑ رہا تھا. I carried a water can to offer water to the thirsty soldier. Thirsty soldier means پیاسے سپاہی. تو کہہ رہا ہے کہ میں پانی کا مشک اٹھاتے ہوئے زخمی سپاہیوں کو پانی دے رہا تھا. I found him laying seriously injured. اور میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنی کزن کو شدید زخمی حالت میں پایا. seriously injured mean شدید زخمی. He was about to die. وہ مرنے والا تھا یعنی اس کی کنڈیشن، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بالکل مرنے والا تھا. I asked him if he wanted water. میں نے ان سے پانی کا پوچھا. if he needs water تو میں نے اس لیے ان سے پانی کے لیے پوچھا کہ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں. my cousin nodded. اسٹوڈنٹس ادھر the word nodded mean جب آپ کوئی ہاں کرتا ہے تو جب سر ہلاتا ہے دیٹ از کارڈ نوڈی. میرے کزن نے ہاں کر دی. I offered him a cup of water. میں نے اسے پانی کا پیالہ پیش کیا یعنی جو کپ آف واٹر پانی کا جو پیالہ تھا اس ٹائم اس نے اس کو پانی سے بھر کے دے دیا. Just then there came a cry for water from Hashim bin Abilas who was about to die. اور اس ٹائم جب وہ اس کو پانی کا پیالہ دے رہا تھا یعنی وہ پانی پینے والا تھا کہ حشم بن ابیلاس نے پانی کے لیے آواز دی. جو وہ بھی پیاس سے مرنے والا تھا یعنی جب وہ اپنی کزن کو اپنے چچا زاد بھائی کو پانی دے رہا تھا تو اس وقت ایک اور جگہ سے آواز سنائی دی. اور آواز کس کی تھی؟ ایک اور صحابی کی تھی، حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. My cousin asked me to give the cup to him. میرے کزن نے پانی کا پیالہ ان کو دینے کا کہا یعنی ان کو دینے کا کہا. دوسرے جو صحابی نے آواز دی حشم نے اس کو طرف اس نے اس کے کزن کا جو نام تھا وہ کیا تھا اوپر جو مینشن ہے کہتے کہ اس نے اس کو کہا کہ آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ آ رہی ہے؟ When I came to Hisham, another cry was heard from a mujahid not far from the farmer too. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں حشم کے پاس آیا تو ایک اور مجاہد کی آواز سنائی دی. یعنی یہ جو آواز تھی پہلے دونوں کی طرف سے نہیں تھی، یہ کسی اور صحابی نے، ساتھ کوئی اور صحابی زخمی حالات میں پڑا تھا تو اس نے پانی کے لیے آواز دی. ہشام asked me to take the cup to him. تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پانی کا پیالہ دوسرے سپاہی کی طرف لے جانے کا کہا. I therefore went to the third one, but he had breathed his last before he could drink. تو کیا ہوا؟ میں اس لیے تیسری سپاہی کی طرح پاس گیا تو وہ آخری سانس لے رہا تھا یعنی وہ بالکل آخری حالات میں آخری سانس لے رہا تھا، بس وہ بھی شہید ہونے والا تھا، مرنے والا تھا. So before he
could drink water, پانی پینے سے پہلے وہ بالکل آخری سانس لے رہا تھا. I hurried back to Hashim. hurried کا مطلب ہے جلدی سے جانا, hurry جلدی کرنا. I hurried back to Hashim, تو میں جلدی واپس ہشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا. He had also died, لیکن وہ بھی شہید ہو چکا تھا. Then I rushed back to my cousin. پھر میں اپنی کزن کی طرف جلدی سے دوڑا. رشٹ کا مطلب ہے رش مین جلدی سے کسی کی طرف دوڑنے کو کیا رشٹ. پریویس اسٹوری میں آئی تھنک ہم نے یہ ورڈ یوز کیا تھا. دین آئی رشڈ بیک ٹو مائی کزن. پھر میں اپنی کزن کی طرف جلدی سے دوڑا. بٹ ہی ٹو ہیڈ لیفٹ فار ہز ہیونلی ہوم. ہیونلی ہوم کا مطلب ہے کہ دا لائف آفٹر ڈیتھ, لیکن وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. ہاؤ گریٹ دوز گڈ مسلم ور انڈیڈ. وہ مسلمان یقیناً بہت عظیم لوگ تھے. سو دس واز آل اباؤٹ دس اسٹوری. اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے لیے کتنے عظیم الشان قربانی دی ہے. تو اس اسٹوری میں ہمارے لیے جو مورل لیسن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں, کہ ہم کسی اور کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح قربانی دے سکتے ہیں. کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈو وی فالو دا ٹیچنگز آف اسلام ان قرآن. ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کیا ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ایون اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں. ڈو وی ریسپیکٹ دیم. سو اسٹوڈنٹس, دا moral lesson of this story is that we should follow the teachings of Islam in Quran. So you should respect each other, you should respect your parents, your teachers, your friends, your classmates, and you should sacrifice for one another. Because Islam says that all Muslims are like the organs of a body. If one organ of the body feels pain, the whole body would be disturbed. تو اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہمیں فیل کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے. تو آئی ہوپ دیٹ یو ول follow the teachings of Islam in your practical life. So now, what are the moral of this story? That Islam teaches the lesson of sacrifice and humanity. And the second one, آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسٹوری کے لاسٹ میں, that brotherhood demands sacrifice. So this was the moral lesson of this story. Students, now meanings of difficult words. So these are some words which are used in the story. So brotherhood mean bhaichara, wonderful mean amazing, حیرت انگیز, عظیم الشان. devoted mean loyal, وفادار. battle جنگ. sacrifice قربانی. اسٹوڈنٹس, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے پریویس 2 لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسٹوری میں آپ لوگوں نے ورب کی سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. سو دیز آر دا سم ورڈز ٹیکن فرام دا اسٹوری ان دیئر فارمس. فار ایگزامپل, لے لیٹ لیٹ, کیری کیریڈ کیریڈ, فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ. تو آپ لوگوں نے یہ جو ورڈز ہے اور اس کی فارم ہے آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنی ہے, اور آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں اسپیلنگ کی. سو ٹرائی ٹو یوز دا کریکٹ فارم آف دی verb. Because most of the students I have observed this, that they put the incorrect form of the verb. They don't know the forms of the verb.
تو آپ لوگوں نے ورب کی تینوں فارم یاد کرنی ہے، جس طرح ڈرنک ڈرینک ڈرنک، ہری ہریڈ ہریڈ، رش رشٹ رشٹ. تو آپ لوگوں نے یہ سارے وہی وربز ہیں جو سٹوری کے اندر یوز ہوئے، تو آپ لوگوں نے اس کی زبانی بھی یاد کرنی ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. Most of the students commit very common mistakes when they are writing a story, a letter, an application, or essay in their paper. So students, you have to be careful when you are writing a story. So these are some of the common mistakes and how to avoid these mistakes. So first of all, you have to write the title of the story in capital letter. The title or the name of the story, for example, a friend in need is a friend indeed, or the Muslim Brotherhood. So these are the titles, these are the name of the stories. So it should be written in capital letter except preposition and articles or some conjunction. And secondly, proper noun must be written in capital letter. I hope you understand what is proper noun. Proper noun means the proper name, a person, place or thing. For example, اگر آپ اس اسٹوری میں دیکھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگوں نے اس کو کیپٹل میں لکھنا ہے. ابو جہان بن حذیفہ، یرموک، دیز آر دا پراپر ناؤن. یا فار ایگزامپل the name of directions, the name of languages, the name of especially the name of months, the name of days must be written in capital letter. Okay, and third number, yes, the pronoun I must be written in capital letter. اگر یہ سینٹینس کی لاسٹ میں ہو، میڈل میں ہو یا بالکل سٹارٹ میں ہو، it must be written in capital letter, the pronoun I. Okay, start a sentence from capital letter. کوشش کریں کہ آپ لوگ سینٹینس کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کریں. put full stop at the end of sentence, at the end of assertive sentence. باقی جو ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے اس میں تو ایکسکلیمیشن مارک آتی ہے. اس کے علاوہ انٹراگیٹو سینٹینس میں ہمارے پاس ہم کویسچن مارک وی ہیو ٹو پٹ کویسچن مارک, بٹ put full stop at the end of assertive sentence. And do not forget to write the moral of the story. بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے پیپر میں جب وہ اسٹوری اچھی طرح لکھتے بٹ لاسٹ میں وہ مورل نہیں لکھتے. سو یو ہیو ٹو رائٹ دا مورل آف دا اسٹوری. اچھا، ون تھنگ مور، مسٹیکس تو پیپر میں آپ لوگ کافی کرتے، بٹ ون آف دا کامن مسٹیکس دیٹ از اوائڈ یوزنگ دیئر انٹرچینجبلی. بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے جب پیپر میں وہ دیئر فرسٹ ون، دا پروناؤن ون، دا پروناؤن جب یوز کرتے تو وہ سیکنڈلی دیئر یوز کرتا ہے. اور اس طرح جب وہ دیئر مطلب دے انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیز ٹو ورڈس، دیئر اینڈ دیئر. دیئر از اے pronoun and the second one there is a demonstrative pronoun. So try to avoid this mistake. So students, these were some of the common mistakes which you people commit in your paper, so try to avoid these mistakes. Okay students, so it was all about today lecture. Now students, آپ لوگوں نے بیٹھ کے اسٹوری کو اپنی نیٹ نوٹ بکس میں اتارنی ہے بک سے، پیج نمبر 13 سے. تو جس اسٹوڈنٹس نے ابھی تک نیٹ نوٹ بکس میں یہ اسٹوری نہیں لکھی ہے تو آپ لوگ اس کو لکھ دیں. اس کے بعد زبانی یاد کر کے رائٹنگ کی پریکٹس کریں، اسپیلنگ کی پریکٹس کریں، جتنے بھی مشکل ورڈز ہیں اسٹوری کے اندر اس کی پریکٹس کریں. اور اس کے علاوہ if you have any sort of confusion, any sort of question in any topic of this subject English، صرف اسٹوری میں نہیں کسی اور ٹاپک میں یا جو پریویس جو ہم اسکول میں پڑھ چکے، اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم آ رہی ہے تو یو کین آسک می فرینکلی. آپ بے شک گروپ میں آپ اپنا کویشچن کر لیں، آپ کا کویشچن مجھے تک پہنچ جائے گا اور یور کویشچن ول بی آنسرڈ. Okay students, so thanks for your time, thanks for watching. Students, don't waste your precious time, make the best use of your time, and inshallah we will see in next lecture. Goodbye for today. Allah Hafiz.